السلام علیکم ناظرین، حاضر ہوں میں اپنے چینل یس بی ایم پر چند باتیں آپ حضرات کے درمیان لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اپنے اس چینل کے ذریعے سے آپ تمامی دوستوں تک ایک صحیح میسج پہنچانے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم دوستو، ایک حدیث میرے ذہن میں ہے جو میں آپ سبھی حضرات کے سامنے سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لاڈلے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، من تزوج امرأة لعزها لم يزد اللہ الا ذلا ومن تزوجها لمالها لم يزد اللہ الا فقرا الا آخرہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس میں حضور پرنور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جو شخص عزت حاصل کرنے کے چکر میں شادی کرے گا، عزت کے لیے شادی کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو ذلت کے سوا کچھ نہ دیں گے، اور جو شخص مال کے لالچ میں شادی کرے گا اس کو فقر و فاقہ، تنگ دستی کے سوا کچھ نصیب نہ ہوگا۔ میرے بھائیوں، آج یہ غور کرنے کی چیزیں ہیں۔ میرے ذہن میں تو ایک بات آتی ہے کہ آج کے دور میں علم ہم سب کے پاس ہے، علم کی جانکاری ہم سب کے پاس ہے، اتنی علم اور اتنی عقل ہم سب رکھتے ہیں کہ ہماری کس چیز میں بھلائی ہے، کس چیز میں ہمارا نقصان ہے، لیکن میرے بھائی صرف آج ہماری زندگیوں کے اندر علم رہ گیا ہے۔ جیسا کہ ہمارے بڑے اکثر بتلایا کرتے ہیں، ہمارے اساتذہ بتلایا کرتے ہیں، علماء بتلایا کرتے ہیں، اور ہم سب اس بات کو سمجھتے ہیں کہ دین جس دن ان کتابوں سے، شریعت کی کتابوں سے نکل کر، احادیث و قرآن سے نکل کر ہماری زندگیوں کے اندر آ جائے گا، اس دن ہم کامیاب و کامران ہو جائیں گے۔ جیسے کہ دور حاضر کی چیزیں میں آپ کو بتلاتا چلوں، اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں ہم لوگوں کے بیچ میں، جب ہمارے نکاح کا معاملہ آئے گا، جب ہمارے نکاح کا وقت آئے گا، تو بھلے سے ہی ہمارے گھروں کے اندر بیٹھنے والی ہماری ہی بہنیں، خود 2 یا 4 ہوں، خود ہمیں اگر ایک جگہ پہ ہم کو اسکوٹر ملنے کا لالچ ہے، اگر ایک ہمارا نکاح ہمیں بلٹ ملنے کا ذریعہ بن رہا ہے، تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ آخر ہمیں بھی اپنے لیے، ہمیں بھی اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے کسی دوسرے شخص کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا۔ اس وقت ہم یہ بھول جاتے ہیں، بس اس وقت اتنا دکھائی پڑتا ہے کہ ہم ایک حافظ قرآن ہیں، ہم ایک عالم دین ہیں، ہم ایک گریجویشن حاصل کرنے والے گریجویٹ انسان ہیں، ہم کو بڑھیا مال چاہیے، بڑھیا اسباب چاہیے، بڑھیا لڑکی چاہیے، اور ساتھ میں دنیاوی بھی مال چاہیے۔ اگر ہم اس وقت بھی غور و فکر کر لیں کہ اگر اس کو آسان بنا دیا جائے، اگر اس نکاح کو ہی آسان بنا دیا جائے، تو کم سے کم اس میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ اور یہ آسان بنایا کیسے جائے گا؟ آج کل علماء کے نکاح کو ہم نشانے پر لیتے ہیں۔ اگر کسی علماء کو، کسی حافظ قرآن کو، کسی امام کو اس کی سسرال والوں نے ترس کھا کر کے بھی کچھ ہدیے کے طور پہ بھی دے دیا، تو بس کچھ جاہل ایسے ہیں جن کی زبانوں پہ انہی کا نکاح ہر وقت رہتا ہے کہ مولانا صاحب نے فلاں چیز لے لی، بھائی حافظ جی نے فلاں چیز لے لی۔ لیکن یہ غور و فکر کریے، کیا شریعت یا دین صرف حافظ جی کے لیے ہے، صرف علماء کے لیے ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ جب تک ہم اس بات کا ہم سب عہد نہیں کر لیں گے کہ کس طریقے سے اس کو آسان بنا لیا جائے اور سب کو اپنی زندگیوں کے اندر یہ چیز ڈھال لی جائے، جب ہم سب اس بات کا عمل کر لیں گے۔ اور آخر میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے دوستوں ایک مثال دینا چاہتا ہوں اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان سے۔ کوشش کریے گا، سمجھنے کی کوشش کریے گا، اور اگر بہتر لگے تو اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا۔ دوستوں مثال ایک ایسی ہے کچھ یوں کہ جیسے آج کل رزق کے لیے انسان در بدر بھٹکتا ہے، کوئی ودیشوں میں جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی اپنا گھر بار مجبوراً چھوڑ کر کے
کوئی سعودی کا سفر کر رہا ہے، کوئی کاہے کے لیے؟ میرے بھائی، اگر میرا اپنا تجربہ کہتا ہے کہ صرف ایک روٹی کے لیے کوئی نہیں جاتا ہے، یہ تو ایک کہاوت ہے کہ روٹی کے لیے انسان پردیس جاتا ہے، میرے بھائی روٹی کے لیے نہیں جاتا ہے۔ اگر معاملہ روٹی کا ہوتا تو اس کی روٹی یہاں بھی چل سکتی تھی۔ اس کو جانا اس لیے پڑتا ہے کہ میرے گھر پر میری بہنیں موجود ہیں، میری بہنیں موجود ہیں جن کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے مجھے 4 لاکھ روپیوں کی ضرورت پڑے گی، 4 لاکھ روپیوں کی ضرورت پڑے گی۔ وہ 4 لاکھ روپے کمانے کے چکر میں، نکاح کے چکر میں جاتا ہے اور اپنی زندگی کو، آدھی زندگی اپنے گھر کے باہر تجھے بلٹ دینے کے لیے دوسرے کا بھائی تڑپ رہا ہے۔ اور لینے کے ٹائم ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ آخر آگے یہی کام ہم کو بھی کرنا پڑے گا۔ اب سمجھیے، اگر اس کو آسان بنا دیا جائے، اگر اس کو آسان بنا دیا جائے تو ایک وقت کی روٹی انسان اپنے شہر میں بھی کما سکتا ہے اور کھا سکتا ہے، کیونکہ رزق کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، یاد رکھیے گا۔ لیکن جب ایک وقت کی روٹی سے زیادہ معاملات، 2-4 لاکھ روپے اکٹھا کرنے ہوتے ہیں، تب انسان کو باہر کا سفر کرنا پڑتا ہے۔ اور جب ہم اس کو آسان بنا لیں گے تو آج اگر ہمارا رشتہ ہونا ہے، آج اگر ہمارے اوپر ہے، ہم دوسرے کے اوپر رحم کر دیں گے اور ہم سے کہیں گے کہ میرا نکاح مسجد میں ہوگا، جس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، میرے باراتی اتنے ہوں گے جتنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملتے جلتے ہوں۔ میرے بارات کا کھانا اور ولیمہ ایسا ہوگا جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نظر آئے۔ میرے بھائی، جب یہ چیزیں ہم اپنی زندگیوں کے اندر لے آئیں گے تو میرا ماننا ہے کہ جو چیزیں آج ہماری کتابوں کے اندر دفن ہیں، جو شریعت آج ہماری کتابوں تک محدود رہ گئی ہے، جب وہ ہماری زندگی، یہی ایک چیز اگر نکاح ہی کا مسئلہ ہم لے لیں گے اور اس کو اپنی زندگیوں کے اندر ڈھال لیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگیاں آسان بن جائیں گی۔ میرے بھائی، اگر میری بات پسند آئی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو ہوں کہ اللہ مجھے، سب سے پہلے مجھے، پھر ہمارے تمام نوجوان بھائیوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔